الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، بڑا بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جو ہے باقی مہینوں کی بنسبت جو ہے عبادت کرنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ یہ ایام جو ہے افضل ترین ایام ہے، اور اس ایام میں جو بندہ عبادت کرتا ہے، جو ذکر کرتا ہے، جو ہے اس مہینے میں نیکیاں کرتا ہے، دوسرے مہینوں اور دوسرے دنوں کی بنسبت اس مہینے میں اس کا جو ہے ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور یہ حج والا مہینہ ہے، اس میں جو ہے حج والے مہینے کی برکت سے اس مہینے میں جو ہے بندہ خوب نیکیاں کرے اور خوب عبادت کرے اور خوب ذکر کرے۔ اور اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی اس جو ایام میں جو ہے وہ ذکر کرنے کا حکم آیا ہے کہ اس ایام میں کثرت کے ساتھ جو ہے ذکر کیا کریں۔ تو آج اس ذوالحجہ کی مناسبت سے آپ کو ایک ایسا وظیفہ بتاتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے تو انشاءاللہ جو رزق کے آپ کے معاملات ہیں، جو بے روزگار ہیں، روزگار کا مسئلہ ہے جن کے لیے، یا جن کی جو ہے دکان ہے یا کاروبار ہے تو اس میں بندش ہے، وہ نہیں چل پا رہے، تو اس اعتبار سے جو ہے آج یہ ہم وظیفہ بتائیں گے۔ اس وظیفے کو پڑھنے سے جو بھی بندہ جو رزق کے حوالے سے جو بھی مسائل ہیں، جو بندشیں ہوں گی، وہ اس کو پڑھنے سے انشاءاللہ عز و جل وہ جو ہے وہ بندشیں آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ اور یہ جو الفاظ ہیں ان کو جو ہے احادیث مبارکہ میں اسم اعظم بھی کہا گیا ہے۔ اسم اعظم وہ ہوتا ہے کہ بندہ جو بھی جس بھی پریشانی میں ہو، جب وہ الفاظ ادا کرے اور اس کے بعد دعا کرے تو رب تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو ان الفاظ کو اسم اعظم بھی احادیث مبارکہ میں کہا گیا ہے۔ تو یہ جب آپ پڑھیں گے تو پڑھنے کے بعد آپ جو ہے رزق کے معاملات ایسی جگہ سے آپ کو آنا شروع ہو جائیں گے جہاں سے آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ کہاں سے جو ہے ہماری مدد ہو رہی ہے، اور یہاں سے تو ہم نے سوچا بھی نہ تھا۔ اس قدر جو ہے آپ کی جو ہے رزق میں فراوانی ہو جائے گی۔ تو یہ ویسے بابرکت ایام ہیں، اس میں جو بھی وظیفہ کیا جائے رب تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، اور بعد میں جو ہے اس کے بعد جو ہے بندہ اپنی مغفرت کی بھی دعا کرے، والدین کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرے، اور اس کے بعد جو اس کے رزق کے حوالے سے بندشیں ہیں اس کے لیے بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ دعا آپ کی قبول ہو جائے گی۔ کیونکہ دعا بندہ جب بھی کرتا ہے، سمجھے کہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ عرضی جب بھی پیش کرتا ہے، وہ جو ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے، یا جو ہے کچھ وقت لگتا ہے تب قبول ہو جاتی ہے، یا پھر اس کا حصہ آخرت میں اس شخص کو ملتا ہے جو دعا اگر دنیا میں قبول نہ ہوئی ہو۔ تو کوشش کریں کہ دعا کثرت کے ساتھ کیا کریں، کہ دعا آپ کی کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ یہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جو عرضی ہے یہ کبھی بھی رد نہیں ہوتی، یہ آپ کی ہر ٹائم جو ہے پہلے یا کچھ عرصے کے بعد یا آخرت میں اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم نے جیسے ہاتھ اٹھا دیے دعا کے لیے، اور طلب یہ ہوتی ہے کہ بس فوراً جو ہے وہ قبول ہو جائے۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے، بعض اوقات جو چیز آپ کے حق میں بہتر نہیں ہوتی ہے، قبول ہونے کے بعد جو ہے اس کے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو وہ قبول ہونے کے بعد جب وہ دیکھتا ہے کہ بھئی اس کے تو معاملہ میرا حل تو ہو گیا لیکن اس کے نقصان زیادہ ہو گئے، تو اسی لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جب بھی دعا کریں تو یا رب جو میرے لیے بہتر ہے وہ عطا فرما۔ تو یہ وظیفہ آپ نے فجر کے بعد جو ہے وہ پڑھنا ہے، 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد پڑھنا ہے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ارحم الراحمین، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یا حی یا قیوم۔ یہ 70 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔
70 مرتبہ ان کو پڑھنا ہے آپ نے، پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے، اور یہ فجر میں پڑھنا ہے۔ کوشش کریں کہ فجر کی سنت اور فرض کے درمیان میں جو ہے اس دوران اس وظیفے کو آپ نے پڑھنا ہے، اسی میں جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ رزق جس وجہ سے بھی اس کی بندش ہے، نظر بد کی وجہ سے، جادو کی وجہ سے، جنات کی وجہ سے، یا کوئی اور ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے بندش ہے، جب یہ 70 مرتبہ پڑھنے شروع کریں گے 10 ذوالحجہ تک، تو انشاءاللہ آپ کی جو ہے یہ معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔